الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها. آج بدلا ہوا زمانہ کا زمانہ ہے، یک بیک بدلے زمانہ یہ کروٹ بھی کیسی، جس طرف دیکھیے ویرانہ ہی ویرانہ ہے. تیری غفلت کا مینار اب چھوٹا نہیں، تیری غفلت کا مینار اب چھوٹا نہیں، کیا کچھ اور پردے میں چھپانا ہے. یہ زمین بھی فلک سے اٹھ کر صدا اب تو کہہ رہا ہے آنا ہی آنا ہے. میرے محترم حضرات علماء کرام، ارباب علم و دانش کے پیکر، اسٹیج پر جلوہ افروز ہمارے علماء کرام، حفاظ کرام، دینی اور دنیاوی شخصیات موجود ہیں. آپ صبح سے تنگ ہو گئے، آپ بیان کرتا نہیں تو چل جاتا، لیکن آپ کے صدر محترم یہ مر کر بھی خلاصی نہیں کریں. مجھے لگ رہا ہے، میں نے بڑی معذرت کی تھی ایک ہفتے سے، لیکن نامعلوم ان کو ہمدردی ہے کہ دشمنی وہ تو اللہ ہی جانے، لیکن خلاصی نہیں کرتے. ٹائم بہت مختصر ہے. میری گزارش رہے گی کہ چند منٹ میں بولتا ہوں. جتنے بھی حضرات کھڑے ہیں تشریف لائیں، لاؤ تشریف انشاءاللہ. آگے آگے بڑھو، یہ نوجوانوں کا مجمع ہے، میرا سارا بیان نوجوانوں پر ہوتا ہے. گزارش ہے اس طرح آ جاؤ ذرا قریب کے بیٹھ جاؤ. آ جاؤ. یہ بالکل ادب کے خلاف ہے کہ بنات کناروں پر کھڑے رہیں. اندر آ جائیں مجمع کے اندر. بولنے والے پر بھی آپ کی توجہ سے اثر پڑتے ہیں.
یم ودیع چھوڑ یمن چھ گزارش اندر این مجلس مز درود سے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. اچھا کیم کھڑا ہے خام ہے جب تک ہے مٹی کے کمبار تو، خام ہے جب تک ہے مٹی کے کمبار تو، پختہ ہو جائے شمشیر زدھار تو. اس شعر کو یاد رکھو. اذان ہو رہی ہے، اب میں آپ کو جلدی فارغ کر دوں گا، لیکن جواب کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے جواب دیا تو چند منٹ بولوں گا ورنہ چھوڑ دوں گا. جواب دیں گے انشاءاللہ. نوجوانوں، ہمیں دو چیزیں بدلنی پڑے گی، ایک یہ کاہلی، ایک یہ سستی، اور ایک بڑے مؤدبانہ درخواست کروں گا، ایک ہمیں شکل و صورت بدلنی پڑے گی. بدلیں گے انشاءاللہ. پھر قرآن سناؤں گا اور نہیں سناؤں گا، بدلیں گے انشاءاللہ. بات جزاک اللہ. اقرار ہو گیا، اقرار باللسان، تصدیق دل کا لفظ. میں نے سورۃ الشمس کی آیت کریمہ پڑھی ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. رب کریم نے ارشاد فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها. 7 قسمیں فرمائی. کتنی؟ میں بولو گے نہیں. 7 قسمیں رب کریم نے ارشاد فرمائی. کس کے لیے؟ مرنے والوں کے لیے نہیں، زندہ کے لیے. ایک کہا کہ نوجوانوں سنو، ہوش میں آؤ، تم ہوش میں آ جاؤ، ابھی وقت باقی ہے. کہہ رہا ہے رب کریم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. 7 قسمیں رب کریم نے ارشاد فرمائی. 7 قسموں کے بعد ایک جملہ فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. 7 قسموں کے بعد فرمایا رب کریم نے کہ میں نے 7 قسمیں کھانے کے بعد اس انسان کا ایک نفس بنایا. نفس کی بھی 3 قسمیں ہیں. بڑا وقت مختصر ہے، بہت کچھ عرض کرنا ہے. اس نفس کے تقاضے کو لے کر ہم بیٹھے ہیں. جب تک نفس مطمئنہ نہیں آئے گا تب تک جنت ملنے والی. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. اس کی تیاری کرنی ہے. ان اجلاس کا مقصد، ان کا خرچہ کرنے کا مقصد، ورنہ میں صحیح الفاظ میں آپ کو کہہ دوں، اس سارے کا سارا مقصد ہے کھانا کھلانے کا، انتظام کرنے کا. یہ جتنے کے چاول آتے ہیں اتنے ہم چندہ نہیں دیتے، الا ماشاءاللہ. نارمل اگر پلیٹ کھانی ہے 100 سے 150 روپے کی بریانی پلیٹ ملتی ہے، ملتی ہے. سب نے کھایا کہ نہیں کھایا؟ بریانی کم تو نہیں ہو گئی؟ جواب کچھ کم آ رہا ہے. سب نے کھائی؟ جزاک اللہ. تو بولو تو صحیح. ختم ہو گئی، پھر سے بھوک لگے. انشاءاللہ شام کو اللہ اور کھلا دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے عشق سکھایا اور قسمیں کھا کر فرمایا کہ مجھے 7 چیزوں کی قسم. علماء بیٹھے ہیں، ادھر ٹائم بھی بہت کم ہے، جب اس پر بحث کروں گا تو بہت لمبا کھینچ جاؤں گا. اس لیے ہمارے مدارس اسلامیہ میں جہاں علم سکھایا جاتا ہے وہاں سب ارباب علم و دانش، اور خصوصاً مفتی صاحب کو آج میرے ساتھی ہیں،
میں ان سے گزارش کروں گا، حکم تو نہیں کر سکتا اس لیے کہ ہمارے بڑے ہیں، نہیں کر سکتا، عرض کر سکتا ہوں، گزارش کر سکتا ہوں، اگر میرے نوجوانوں کو بچانا ہے، اگر میرے نوجوانوں کے لباس کے کردار کو بچانا ہے، اگر ان کے بال کے ڈیفنس کو ٹھیک کرنا ہے، اس کی مائنڈ کی روش کو، اس کی مائنڈ کی کمبائن کو صحیح کرنا ہے، اس کے لباس کو 13 لیٹر سے لے کر اسلام کے لباس کے اندر گامزن کرنا ہے، اس کی دماغ کو شکلنگ کھولنی ہے، اس شکلنگ کا تقاضا ہے رات کو اٹھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دینا پڑے گا۔ ہمیں لباس بدلایا گیا، ہمیں بال کی سٹائل کو بدلایا گیا، ہم یہودی ہو گئے۔ جب یہ یہودی اس لباس پر آئے، اس نے دیکھا ہمارا جیسا لباس ہے، وہ نفسی وما سواہا نہیں اترے ہیں، تم اپنے کردار کشی نہیں کرنا، ہم اپنے مستورات کو من ذکر و انثی اس میں داخل ہے۔ ان کا لباس نہیں بدلا، جب تک لباس نہیں بدلے گا کردار نہیں بدلے گا۔ اگر تم نے تحریک سے وابستہ یونیفارم کو مسلم کر دیا، آرمی کے نوجوان آرمی کا لباس پہنتے ہیں، اپنی یونٹ کو پہچان لیا جاتا ہے، پولیس والے بھاگ گئے، ان سے بھی میں نے کہنا تھا لیکن یہ بھاگ گئے۔ اگر ان کی یونیفارم کو لگا سول آدمی، وہ کہتے ہو پولیس یونیفارم ناٹ الاؤڈ، سول سوسائٹی ناٹ الاؤڈ، اور پریس کانفرنس دیتے ہیں جھوٹی سچی، ہاں ہم نے یہ پکڑا، نہ وہ کیا نہ وہ کیا، اس کا نفس مارا جاتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نفس کو امادہ فسق اور فجور کی طرف لے جا رہا ہے۔ خالی ہم نے آج نماز پڑھ کے چھٹی نہیں کرنا، ہاں نوجوانوں ایک عہد کرنا، تم مساجد کو اگر چھوڑو گے یہودی قبضہ کریں گے، نصرانی قبضہ کریں گے، اور یہاں کے بھگوا پہننے والے بھی اس پر قبضہ کریں گے۔ ہاں میں ڈر کر نہیں کہہ رہا ہوں، ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں، اور پھر سے کہوں گا، کچھ نصرانیت، کچھ قادیانیت، کچھ فرقہ پرست اس قسم کے ہو گئے ہیں، ہمارے قرآن کو چھیننا چاہتے ہیں، ہمارے نوجوانوں سے لباس کو چھینا گیا، ابیا کو چھینا گیا، اس ابیا کو چھینا کسی نے نہیں دیکھا، جب آواز نہیں اٹھی دوسری لڑکی پر ہاتھ اٹھایا، ہماری مسلمان قوم کی لڑکی ایک غیر مذہبی اختیار کرے۔ نوجوانوں لعنت ہو ایسی زندگی پر جس نے قال رسول کی صدا گھر میں نہیں پہنچائی۔ کرو انشاءاللہ۔ ہمیں مساجد کا تحفظ نوجوانوں کے ذمے ہے، ہمیں مساجد کا تحفظ نوجوانوں تمہارے ذمے کر رہا ہوں، علماء کی حفاظت نوجوانوں کے ذمے کر رہا ہوں۔ حکومت نہیں، میں نوجوان یونٹ اور اس یونٹ جو نماز 5 وقتہ پڑھ رہی ہے اس کا تحفظ، امام کا تحفظ نوجوانوں تم نے کرنا ہے، کرو گے انشاءاللہ۔ بھائی میری طرف دیکھو، پیچھے دیکھ کر کچھ نہیں ملنے والا، ادھر دیکھو پھر میں قرآن سناؤں گا تم کو، کرو گے انشاءاللہ۔ مساجد کا تحفظ ہم نے کرنا ہے، مدارس کا تحفظ ہم نے کرنا ہے، جو ایک انگلی اٹھائے گا اس کے انگلی کے کاٹنے کا ذریعہ بھی ہم ہونے چاہیے۔ یہ ایسا نہیں ہے، تم نہیں سمجھنا، میں کوئی اور بات کہہ رہا ہوں، میں یہ بات کہہ رہا ہوں، بڑا دکھی ہو چکا ہوں، مدارس کو آگ لگانے کی سازش اس یہودیت کے ذمہ ہے۔ میں ارباب مدارس سے کہوں گا، مساجد کے ذمہ داروں سے کہوں گا، اس آدمی کو صدر بناؤ مسجد کا جو 5 وقتہ مسجد میں آ رہا ہے، ورنہ گوسن تراوی تھی جمعہ دو میں صدرہ ایک نماز نہیں پڑھنی، اگر صدر کو کہو نماز پڑھانے کے سامنے تو نہیں آتی، لیکن مولوی نے کٹو، لیکن کس کو نکالو؟ مولوی صاحب کو نکالو، کیوں اس کے پیچھے پڑ گیا؟ جی مولوی سے چنگا نہیں لگ رہا، ہویا کہ اگر میں اپنی نماز پڑھانی صدر صاحب کو پکڑا آگے کیا ہے، صدر صاحب نماز پڑھا، اور یہ تو مولویوں کا کام ہے، اس کو لائیں گے 5000 والے،
5,000 की आज देसी मुर्गा नहीं मिलता, मैं छोड़े पड़ते तो जो शहरी बायलर क्या बायलर ही बनेंगे, मुसीबत चल है बायलर क्या उसको काटा तुमने तब भी शोर नहीं किया, तब समय आवाज नहीं रहता चाह सकते से ओरी मोदी में तिमो सुखावा। मैं सही कह रहा हूं। मैंने एक कसाई को पूछा कल की डेट में, मैंने कहा यार तू तकबीर भी नहीं इनको पढ़ता, कहा मुफ्ती साहब सुबह जब आता हूं एक को तकबीर पढ़ लेता हूं, बाकी सारे ऐसे जवाब। ये सारे मुफ्तिया ने कहा इधर बैठे, ये सारे खाते बड़े शौक से थे। हाँ नलपी सिज में, हाँ इनको भी पूछा कि तूने सुबह की नमाज नहीं पढ़ी है, इनको पूछा मौलवी को ये नमाज अगर नहीं पढ़ी है ये बेवुजू भी खाते बेगुसरे भी खाते। फिर कहते हाफिज साहब नमाज नहीं पढ़ते, भाई नमाज तब नहीं पढ़ेंगे जब अंदर का दिल मुतमईन नहीं है, अंदर जो खुराक चली गई है वो सही नहीं है। गाड़ियां तुम हजरात ने सब रखी, कहारा में सबसे ज्यादा गाड़ियां है ना, सवारियां बिठाते हो तो नहीं ना, सवारियां बिठाते हो ना। हाँ ये मौलवी की सवारियां हमारे उठाते मुफ्ती परवेज साहब भी, लेकिन इसकी गाड़ी जो है बीच रास्ते में खराब नहीं होती। रात को उठकर अपनी गाड़ी में तेल डाल रहा है 2 बजे, फिर आपको फजर के अज़ान पर अल्लाह अकबर, गाड़ी बिल्कुल स्टैंड पर है, फिर ये फजर नमाज पढ़ाता है। जिस दिन इन मौलवियों ने अपनी गाड़ी में तेल डालना बंद कर दिया, तुम सवारी भी दरबदर और ड्राइवर भी दरबदर। ये समझ में नहीं आएगी, कल देखना, मेरे पास वक्त नहीं। हाँ इस निजाम को दुरुस्त करने के लिए अपनी गाड़ी में तेल व नफ्सी वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अस्लहा मन ज़क्काहा। रात में उठकर अल्लाह अल्लाह करना पड़ेगा, अपनी गाड़ी में तेल डालना पड़ेगा। जब अपनी गाड़ी में तेल होगा, हजारों टैंकर लेकर तुम चलोगे, तेल का टैंकर गुंदो जा रहा है, रास्ते में खराब हो गया, क्या हो गया, जाम लग गया, अरे क्या है, तेल है। फरमाया हाँ कहाँ लगेगा, बटियास उस पंप पर, क्या करने, तेल का टैंकर है, क्यों बिठाया, अरे अपनी टंकी में तेल नहीं है। सारों को परेशान किया, इधर वाले गाड़ियों को जो और निकालो जाए टैंकर को, क्या हो गया, आखिर तेल का टैंकर है, लाखों गाड़ियां चलेंगी। मुर्गियों को भी सही खुराक खिलाओ वरना ये जाम लग जाएगा। हाँ ये बड़ी दूर की बात कह रहा हूं, समझ में आने वाले ये उलमा समझ गए, ये पीटेंगे आज नहीं जिंदा छोड़ेंगे बोलगी। हाँ इसलिए मैं ममानियत लगा रहा हूं, जिस पर तकमीर का पूरा भरोसा है उन मुर्गों को खाओ वरना ये हराम है। सही कह रहा हूं क्या मुफ्ती साहब, बगैर तकमीर तो जाए। हाँ कुल ऐसे फतूल मगर तुम बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहियन, ये तो महाशु खावन तनिक तब रोस्ट कर दियो अमिशानस एम वो ये तो ये अंदर गो, इसने बाल यहूदी के कर दिए, मगरिब की तहजीब कर दिए। सूरज मगरिब की तरफ जाता है तो डूब जाता है, मशरिक की तरफ आता है तो रोशनी हो जाती है। तुम मगरिब की तरफ जाओगे डूब जाओगे, खत्म हो जाओगे, अंधेरा हो जाएगा। हाँ इसलिए हम मसाजिद में रहेंगे और खानदानी निजाम को कायम करें। मैं उलमाए किराम से कहूंगा क्या अल्लाह इस इलाके में लाओ, चंद लोगों को पकड़ो, उनसे अल्लाह अल्लाह का जिक्र कराओ। मैं सही कह रहा हूं, दिल बड़ा दुखी है। मैं मजमे में देखता हूं कई हजरात बड़े बड़े हैं लेकिन नमाज की तौफीक नहीं होती है। शादी में जाते नमाज भूल जाते हो, सफर में जाते नमाज भूल जाते हो, और फिर होटलों में जाकर खाना खा लेते हो, कहते जी नमाज पढ़ देंगे। वो पढ़ेंगे नहीं, वो पेट्रोल की जगह पानी पड़ गया है, तहारा का दरिया का पानी पड़ गया है। आज वहां नहीं जाने पड़े, गाड़ी चलने वाली, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मन ज़क्का, अपने नफ्स को साफ करना पड़ेगा। करेंगे इंशाअल्लाह। जब ये नफ्स साफ हो जाएगा फिर हमारे झगड़े बंद हो जाएंगे,
پھر ہم ایک دوسرے پر تانے نہیں دے سکتے ہیں. یہ پڑے ہے، یہ میر ہے، یہ والی ہے، یہ ساری کمیونٹی میں جگہ ہوں، میں یہاں اسی علاقے کا ہوں، لیکن بدقسمتی سارے مولویوں نے مجھے مائیگریٹ کر کے رکھا ہے 1979 سے لے کر آج تک. توفیق نہیں ہوتی، اور جب جلسے نہیں بلاتے کہتے جموں والے مولوی آگے. ہاں میں اس علاقے کا ہوں. جب تک ہم اس علاقے میں اللہ اللہ نہیں کریں گے، خدا کی قسم یہ حافظ بھی نماز نہیں پڑھیں گے. میں نیبر سے کہہ رہا ہوں، جب تک اہل اللہ کی جماعت زندہ تھی تب تک یہ اللہ اللہ کرتے تھے، تم بھی صحبت میں آ جاتے تھے، اہل اللہ جڑ جاتے تھے، یہ ہم اللہ چلے جاتے تھے. پھر قرآن سمجھ میں آتا تھا. پھر اگر مفتی صاحب کہتا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن کی آیت اس لیے پڑھ رہا ہوں ورنہ علماء کرام تو جھاڑیں گے. تقریر ایک آیت نہیں پڑھتا. جیسے ادھر پچھلے ہفتہ محالہ میں گیا تو وہاں انہوں نے کیا پروپیگنڈا کیا کہ یہ پیر صاحب ہے، ان کو تو کچھ آتا جاتا ہے نہیں. تو آج سارے مولوی کٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا جی آج فجر کی نماز تجھے پڑھانی. مجھے تو پتا نہیں، میں صبح آیا ذکر کر کے آ گیا تو کہنے لگا جی سارے یہ آپ کو نماز پڑھانی ہے. اور ساروں کو کہہ کر رکھا تھا ان پیروں کو کچھ بھی نہیں آتا ہے، فجر کی نماز پڑھ کے دیکھ لینا. کیونکہ 70-80 آدمی صبح ذکر میں تھے. ہاں سب کو بٹھا کر کے رکھا تھا. تو میں نے اللہ اللہ کی ضربیں لگائی تو مولوی دیکھتے گئے. تو پھر جب فجر کی نماز پڑھائی تو پیچھے سلام پھیری، سارے سب سے پہلے مولوی بھاگ گئے. میں نے کہا جی کیوں بھاگ گئے؟ آخر پروپیگنڈا یہ تھا. میں نے کہا جی کیوں بھاگتے ہو؟ آخر دعا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. تو شو سلام نہ دعا کو نہ سلام چھوڑا. میں قرآن سے پوچھتا ہوں دعا ضروری ہے کہ نہیں ضروری؟ یہ مولوی آپ کو سمجھائے دعا ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، رب کریم ارشاد فرماتا ہے جو میری دعا سے بات کرا میں اس کو رحمت سے دور کر دیتا ہوں. جب رحمت سے دور ہو جائے گا اس کے اندر تکبر آ جائے گا، اس کے اندر خباثت آ جائے گی، اس کے اندر نصرانیت آ جائے گی. یہی اہل اللہ سمجھاتے ہیں، یہی اہل اللہ کے پاس مجمع میں بیٹھنے کی فکر ہوتی ہے. شیخ ہمارے شیخ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، علامہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے. ان کے پاس ایک مرید آیا، شاید کہا کا کوئی نوجوان اس نسلت کا ہوگا. وہ آیا کہتے جی دعا کر دینا. مفتی پرویز صاحب کے پاس آئے کو دعا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، بزنس بڑھائے، یہ وہ لمبی چوڑی بھی دعا کر بیٹھایا. ہاں تو شیخ نے کہا اللہ تجھے انسان بنائے، اللہ تجھے نہ اللہ تجھے. اس نے کہا یار یہ کوئی اللہ والا ہے، یہ بھی کوئی بزرگ ہے، میں انسان نہیں لگ رہا ہوں، ہٹا کٹا ہوں، کماتا ہوں، سب کچھ انسان نہیں. تو اللہ والوں کو نظریں دور ہوتی ہیں، جب اللہ اللہ کرتے ہیں ان کی نظریں ہوتی ہے. ان کو آگے 2 ہیڈ لائٹیں 4 ہوتی ہے. کتنی ہوتی ہے؟ 4. 2 دل کی 2 آنکھیں. ہاں نور من نور اللہ، وہ اللہ کے نور سے ان کو دیکھتے ہیں. ہاں تو جب دیکھا کہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا، اپنی ٹوپی اٹھائی اور اس پر سر پر رکھ دی. کہا جا دیکھ بازار میں. جب کہا بازار میں گیا، ایک مثال دے رہا ہوں، تو ہر دکان پر بیٹھا کوئی شیر، کوئی کتا، کوئی کچھ. کہنے لگا یہ کیا؟ اپنے آپ کو دیکھا تو گدڑ تھا. تو جلدی بھاگ کر آیا، ٹوپی اتاری کے آپ کی ٹوپی آپ کو مبارک. حاجی کیوں؟ کہا میں بازار میں گیا، وہاں کوئی کتا بیٹھا ہے، کوئی بیٹھا ہے، میں تو اپنے لومڑی. کہا میں نے پہلے نہیں کہا تھا اللہ تجھے انسان بنائے. یہ انسان بنانے کی جو فکر ہے، قد اصلح من زکاہا وقد خاب من دساہا کذبت ثمود بتقواہا. یہی تو وہ ہے، یہی تو قرآن کہہ رہا ہے مجھے انسان بنانا آیا ہے. اس انسان کی فکر ہمیں خود کرنی ہے، مولویوں پر نہیں رکھنا. ہاں اس لیے ہمیں خود اللہ کے نظام کی طرف آنا پڑے گا. تم آؤ گے، بھائی کوشش کرو گے کہ نہیں؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. مفتی صاحب آپ اعلان کر دیں، بس ان کے تھک دے. تم اللہ اکبر کہتے ہیں، نعرہ بھی نہیں دیتے. اور ابھی نیا سب چلے گئے. کچھ گزارشات میں نے لکھ کر رکھی تھی، وہ بھاگی گئے. میں نے سنانی تھی ان کو اپنا دل کا درد، لیکن کس کو سناؤں؟
حال دل کس کو سناؤں، اس کے بغیر تاریخیں جو پل باندھ کر چلے گئے، ہمیں سینے کی خبر نہیں پل کے بغیر۔ تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں بہت سارے نوجوان بیٹھے ہیں، تم علماء سے جڑ جاؤ، اگر علماء سے کٹ جاؤ گے تو دین سے کٹ جاؤ گے، یاد رکھنا۔ آج ہم سب کہتے ہیں یہودی مار رہے ہیں، برابر ہے؟ لو کہاں ملک سے بولن، کہاں ملک سے بولن نہیں بولتا۔ کیوں نہیں بولتا ہے؟ کیوں نہیں بولتا ہے؟ اس لیے کہ غذائے حرام ہمارے ان اقتداروں پر چلی گئی ہے، اس لیے بول نہیں سکتے۔ جب علماء میں بھی حرام غذا ہے میں ٹھوک دو گے، یہ بھی نہیں بولیں گے، یہ بھی ڈر کے مارے چپ بیٹھیں گے۔ چپ نہیں رکھنا ہے، ہم نے اذان دینی ہے، ہم نے تکبیر دینی ہے، ہم نے مساجد کا تحفظ کرنا ہے، میرے نوجوان کا تحفظ کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اس لیے میں مفتی پرویز صاحب سے گزارش کروں گا کہ اہل اللہ کسی کو لڑائی خاندانی نظام کو جاری کرے۔ جو جیسے ٹانٹا میں ہے، جیسے یہاں ہے، سارے علماء پورے ڈسٹرکٹ کے یہاں بیٹھے ہیں، ان کو رات میں اٹھ کر تنہائی میں، رات میں اٹھ کر اللہ اللہ کی ضربیں لگاؤ۔ جب اللہ اللہ کرو گے اندر سے اصلی شیر آ جائے گا، نقلی شیر چلا گیا کا نعرہ لگانا بند کر دو گے، ورنہ شیر دوسروں کی بکری کھاتا ہے، اپنی بکری۔ ہاں بس نہیں کہوں گا، زیادہ ہو جائے، ساری طرف اشارہ کرنا ہے۔ اور ایک صاحب کہہ رہے تھے ابھی اس تقریر میں، کیونکہ میری آخری تقریر ہے، وہ کہہ کر گئے کہ مدارس سے ہمیں تھوڑا بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ آن ریکارڈ رکھنا، میڈیا والوں آن ریکارڈ رکھنا۔ 75 سال ہو گئے ہمارے ہندوستان کو آزاد کیے ہوئے، کتنے سال؟ 75، یہ 76واں سال ہے۔ سارے جھنڈے لگاتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، ہمارے پاس مفتی صاحب، ہمارے پاس پورے جموں کشمیر میں ایک بھی اسلامی ہاسپٹل نہیں ہے۔ حکمران کون؟ وہ صاحب، سارے مسلم نیچے سے اوپر تک سب نے اپنی لیٹرین اور باتھ روم بنایا۔ اس کے لیے اقتدار نہیں ہوا کرتا ہے، اقتدار قوم کے لیے ہوا کرتا ہے۔ ہم کسی غیر کے پاس جاتے ہیں، 3% سکھ ہیں پورے جموں میں، 58 ہاسپٹل ان کو اپنے ہیں، ہم داڑھی ٹوپی رکھ کر ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ کسی نے سوچا ہم کہتے ہیں بڑا سکول بنائیں گے، نہیں، بڑا سکول کون سا؟ جب یہ چلڈرن لیول کے ہوتے ہیں، ان کو یونٹی بالکل کمزور مائنڈ کا ہوتے ہیں، تب ہم ان بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ جب خیالات بدلتے ہیں وہ ہائی سیکنڈری لیول کے بدلتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی ہائی سیکنڈری ہے؟ چھوڑو نا، کوئی ڈگری کالج ہے؟ تم کہتے مدرسے والوں نے کچھ نہیں کیا، ہم کہتے ہیں ہزاروں حفاظ تیار کر کے دیے، تم اپنا بایو ڈاٹا دو، تمہارے پاس ایک بھی ہاسپٹل نہیں ہے۔ شوہتا ایک بھی ڈگری کالج ہے، ایک بھی یونیورسٹی ہے، ایک بھی کچھ ہے؟ اگر حکومت کا جائزہ لیا جائے تو وہاں کچھ